اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں جیسا ہم نے سمجھا، اور اس صورت کی ابتدا بھی توحید سے ہو رہی ہے اور اس صورت کی انتہا بھی توحید سے ہو رہی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی آیت ہے ابتدائی، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ امہات الصفات، 4 صفات جو اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی تھی وہ امہات الصفات ہیں۔ ایک تھی حی، ایک قیوم، اور ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم محیط، کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ گویا کہ ساری صفات کی اصل، ساری صفات کی بنیاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص صفات ہیں۔ اور آخری رکوع جو ہم پڑھنے لگے یہ بھی توحید پہ ہے، اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ کیا، اور جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے گئے، سارے پیغمبروں کی جو پہلی دعوت تھی وہ توحید ہی تھی۔ اللہ تقولو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ہر پیغمبر یہی، اور اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی۔ تو توحید سب سے پہلا، بنیادی اور سب سے بڑا درس ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ گئے تو باقی ہر چیز ہمارے لیے سمجھنی آسان، زندگی کے نشیب و فراز کے مطابق زندگی گزارنی آسان، ہر حالت میں بندہ زندگی ایک مستقیم طریقے سے چلا سکتا ہے اگر اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی تو انسان کو اپنی بھی پہچان ہو جائے گی اور اپنے دشمن کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ کچھ چیزوں کو ہم سرسری سے سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیغمبروں کو کیا، اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں شامل کر لیتے ہیں، اور ایسے طریقے سے عبادات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، نام عبادات کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت قرآن کی روشنی میں ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے۔ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ لیکن سوال کرنے والے پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ من انصاری، کون میری مدد کرے گا؟ تو انصاریوں نے کہا ہم مدد کریں گے اے اللہ۔
تو دنیا میں ہم جو ہے اپنے ساتھ والے سے سارے معاملات میں مدد طلب کرتے ہیں. مدد کے بغیر تو گزارا ہے نہیں. کائنات کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جب تک مدد طلب نہ کی جائے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے. ایک جو گھر بنا رہا ہے وہ مزدور کاریگر کا محتاج ہے, اور وہ جو ہے وہ کام کا محتاج ہے. ہر ایک کی محتاجی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. محتاجی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کسی سے بھی نہ مانگی جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے, توحید کی بھی بات سمجھ آئے. دیکھیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے خود درس دیا. سورہ فاتحہ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے کہ ایاک نستعین, اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا, انہوں نے کہا کہ کون مدد کرے گا. اسی طرح جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبر سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے, صلاۃ سے نماز سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے. تو اس ساری بات کے تھوڑا سا چند الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں, پھر ہم سبق چلاتے ہیں. ایک مدد ہے ما فوق الاسباب, ایک ہے ما تحت الاسباب, اسباب سے اوپر کی مدد, اور ایک ہے اسباب کے تحت مدد. یہ دنیا جو اللہ رب العزت نے بنائی یہ اسباب کی جگہ ہے. اسباب کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے. مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے. تبھی توکل کا طریقہ ہی ہم نے یہی پڑھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو اپنایا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملی زندگی میں بھی یہی تھا کہ اسباب کو اختیار کیا جائے. اسباب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس سبب سے فائدہ ہو جائے گا, کام چل جائے گا. اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس دنیا میں اسباب اختیار کرنے ہیں, کیونکہ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے, اور یہی امتحان ہو رہا ہے کہ اسباب پہ ہی نظر رکھ کر کے انہی کے پیچھے لگ جانا ہے, یا اسباب کے ذریعے مسبب الاسباب کو سمجھنا ہے. ما فوق الاسباب, اب مثلا اولاد ہے, اولاد اللہ وحدہ لا شریکی دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد, یہ ما فوق. اب کسی کو کہیں کہ آپ اولاد دے دیں کسی پیر سے کسی فقیر سے, تو وہ ادھر سائڈ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہی مانگی جا سکتی ہے. اللہ کی ذات ہی مشکل کشا حاجت روا ہے, اور جو اسباب کے تحت ہے وہ تو خود اللہ نے درس دیا. سورہ فاتحہ میں اللہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین, ہماری زبان سے کہلوا رہے ہیں اللہ کے خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور جو ما تحت الاسباب ہے اس کا اللہ درس دے رہے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں, اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کبھی بھی نہ کریں. تعاون دو طرفہ ہے, تعاون یتعاون تعاونا, باب تفاعل ہے نا, جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ, مقاتل قتال کہتے ہیں باہم ایک دوسرے سے لڑائی کرنا. جیسے 30ویں پارے میں سمجھ لیں عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں, ترجمہ نہیں ہے, کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, آپس میں ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے, دونوں طرف سے بات ہونا, یعنی فاعل بھی مفعول بھی, دونوں طرف سے بات کہی بھی جا رہی ہے, دونوں طرف سے بات سنی بھی جا رہی ہے. تو ایک ہی وقت میں ایک ہی بندہ فاعل بھی بن رہا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے, کام کرنے والا بھی اور جس پہ کام واقع ہو بھی. تو یہ تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ تعاون کہلاتا ہے.
اور جو اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے، وہ باب استعانت ہے، باب استفعال، ٹھیک ہے، استعانت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، وہ کیا ہے ما فوق الاسباب، اس میں سبب نہیں چلتا، اس میں کیا چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اور پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں تو خود جو ہے کوئی سبب اس کے لیے پیدا نہیں کر سکتا، ایسی چیز۔ اب رزق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہیں لے لیا، اللہ ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے، یعنی جو ٹائم پورا ہے اسی پہ موت آنی ہے، اس طرح روزی بندے کو تلاش کرتی ہے، جب تک پوری نہیں ہوئی تب تک موت نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ اسباب مہیا کرنے، کمانا ہے، اس کی کتنے اللہ رب العزت نے ثواب وہ رکھ دیا ہے، لیکن روزی کوئی دے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں کہ اگر ساری کائنات مل کر کے کچھ عزت دینا چاہے اور اللہ عزت نہ دینا چاہے تو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا، اسی طرح روزی پوری کائنات مل کر کے اگر کسی کو نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور۔ اللہ کسی کو نفع دینا چاہیں تو پوری کائنات مل کے نقصان نہیں دے سکتی، اور اللہ کسی کو نقصان دینا چاہیں تو پوری کائنات مل کر کے اس کو نفع نہیں دے سکتی، یعنی کچھ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما فوق الاسباب ہیں، ان کی مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے اور کوئی بھی مدد کر نہیں سکتا، اور جو ما تحت الاسباب ہے اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے آپس میں باہم، اس کو تعاون کہتے ہیں، اس کا تو درس اللہ رب العزت نے بھی دیا۔ اور اسی کے ضمن میں پھر ہم توحید کی باتیں اس آیت میں سمجھیں گے تو پھر زیادہ کھل کر کے بات سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، زمینوں اور آسمانوں کی جو اللہ رب العزت نے مصنوعات فرمائی، تخلیق فرمائی، اس میں اور دن رات کے مختلف ہونے میں، ہم ترجمہ کرتے ہیں، بہرحال اس کا ترجمہ مختلف نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ اختلف یختلف اختلافاً سے، جیسے عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے اختلف فلان فلانن، فلاں فلاں کے بعد آیا، یہ یکے بعد دیگرے آنے جانے کو جو ہے نا وہ اختلافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پہلے تو ہم خلق السماوات والارض کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ بھی پیدا فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان دو لفظوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اور آسمان اور زمین میں غور و فکر کریں تو آسمانوں سے ساری بلندیاں مراد ہیں اور زمین سے ساری پستیاں مراد ہیں۔ اور رات اور دن کے آنے جانے میں ایک تو یہ بھی ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات آتی ہے، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ جیسے گرمیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں کمی زیادتی بھی مراد ہے اور آنا جانا بھی مراد ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ ملک ایسے ہیں جن میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ بھی مراد ہے۔ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ان میں زمین و آسمان میں اور یہ رات کے آنے جانے میں جو ہے وہ
نشانیاں ہیں۔ تو آیات لفظ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معجزے کو بھی آیات کہا جاتا ہے، قرآن شریف کی جو آیات کی صورت میں نشانی ہوتی ہے اس کو بھی آیات کہتے ہیں، اور دلائل کو بھی آیات کہتے ہیں کہ بہت عقل والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ ایک منٹ میں اچھا، یہ آیات جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، تو اس میں مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا دلیل کے طور پہ کہ یہ جو کوہ صفا ہے، صفا کی پہاڑی جو ہے، اس کو آپ سونے کا بنا کے دکھا دیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو پھر اس میں بھی یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی رسالت کے نشانیاں چاہیے تو زمین و آسمان ہر طرف نشانیاں موجود ہیں، صفا کا پہاڑ سونے کا بن جائے اور آپ یہ صرف ضد و عناد ہے، یہ رسالت کو تسلیم کرنا یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بار آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب و غریب بات بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی بہت عجیب تھی، تو چلے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتی ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یعنی ایک قصہ سنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یعنی پاس بستر میں آئے اور پھر مجھے کہا کہ اے عائشہ آپ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطلب ذکر کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز شروع کی، اور قیام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر یہ تر ہو گیا آنسو سے، اور پھر رکوع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی روئے، سجدوں میں روئے، اور یہاں تک پوری رات ایسے ہی گزری۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان کے لیے تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں کیا شکریہ کے طور پہ یہ گریہ و زاری نہ کروں کہ آج رات کو اللہ رب العزت نے مجھ پہ یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور یہ آیات ان فی خلق السماوات والارض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر کے پھر فرمایا کہ جو ان آیات کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے بڑی تباہی ہے اس کے لیے۔ تو ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا وہ تسلسل صحیح نہیں تھا جس کی وجہ سے دوبارہ اس بات کو سمجھیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں یکے بعد دیگرے، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بحر و بر اللہ نے پیدا فرمایا، ہر طرح کی اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر نعمتیں پیدا فرما دی، اور یہ جتنی بھی تخلیق فرمائی بہت ساری اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمائی کہ ان میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کی پہچان مل جائے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بطور نعمت کے پیدا فرمایا، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی اور انسان کو مخدوم کائنات اور اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسری حکمت کیا ہے؟ تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ایسی کہ ہر چیز
فنا ہونے والی ہے، اور ہر چیز کو فنا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے انسان یہ پہچان جائے کہ ہمیں بھی بقا نہیں ملی ہوئی، ہم نے بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیشہ ہم نے باقی نہیں رہنا۔ تو بہرحال بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں بڑی بڑی حکمتیں یہ ہیں 3 کہ ایک اللہ رب العزت نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے یہ کائنات بنائی، کہ جیسا بہت دفعہ ہم نے پڑھا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ دوسرا یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کائنات، کہ اس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق بھی فرمائی اور اس کے بقا کا انتظام بھی فرمایا۔ اور تیسری کہ اللہ رب العزت نے یہ اس لیے کہ ہم غور و فکر کر کے یہ پہچان سکیں کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز فانی ہے، اس طرح ہم بھی فانی ہیں، ہم نے بھی باقی نہیں رہنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ رب العزت نے فرمایا زمین و آسمان اور دن کے آنے جانے میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ دنیا میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو عقل والا سمجھتا ہے، اور دنیا میں جس طرح عزت کا معیار سب کے ہاں جدا جدا ہے، کوئی کس کو معزز سمجھتا ہے، کوئی کس کو معزز سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کھول کر کے بتا دیا کہ عزت کا معیار کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا ہی معزز ہوگا۔ اسی طرح اللہ یہاں عقل کا معیار بتا رہے ہیں کہ جس کو تم عقل مند سمجھتے ہو اس کو عقل مند نہیں کہتے، بلکہ عقل مند وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں عقل والا کہا ہے، کیونکہ عقل اصل جو ہے نا، مغز جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا خاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اس کا مغز ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے، کوئی بھی عضو جو ہے، مثلاً ہاتھ ہے، پاؤں ہے، نقص ہو جائے، فالج پڑ جائے، پھر بھی بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھ پہچان رہا ہوتا ہے، لیکن سارے اعضاء سالم ہیں، دماغ سالم نہیں ہے، تو اس کو پاگل کہا جائے گا، وہ کسی چیز کو بھی فائدہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اصل جو ہے وہ مغز ہوتا ہے۔ اب عقل والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہاں ان کی 2 صفات بتائی ہیں کہ عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ نے کیا بتائی؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ 2 صفات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اللہ نے جو عقل کا معیار دیا ہے اس معیار کے مطابق وہ عقل والے کہلاتے ہیں۔ اب عقل جو ہے ہر چیز عقل سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ ایک ہے حواس خمسہ، حواس خمسہ جو ہیں ان کے ذریعے وہ چیزیں پہچانی جا سکتی ہیں جو محسوسات کہلاتی ہیں، جو محسوس ہوتی ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ حواس خمسہ سننا، سونگھنا، دیکھنا، بولنا، یعنی چکھنا، چھونا، یہ 5 ہیں نا۔ تو یہ جو ہے ان کے ذریعے محسوسات چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں، اور عقل کی دوڑ بھی وہاں تک جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سمجھ کر کے پھر سارا کچھ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اصل عقل والا وہ ہے جو ایمان والا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لی، کیونکہ عقل کا اصل مقصد جو ہے کہ محسوسات کے ذریعے غیر محسوسات کا علم حاصل کرے۔ اب جو اہل معرفت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ غور و فکر کرو یہ کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں غور و فکر کرو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرو، کیونکہ انسان کی عقل یہاں کی رسائی جو ہے یہاں تک کی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ عقل سے بہت بلند و بالا ہے، وراء الورا ذات ہے۔ تو عقل کی دوڑ کہاں تک ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے یہ جو محسوسات چیزیں ہیں جو کائنات اللہ نے پیدا فرمائی اس میں غور و فکر کرے، اس سے اوپر عقل کی رسائی
نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگے، کہ جیسے یوں سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ ایک گاڑی جو ہے جہاں تک روڈ ہوگی وہاں تک جائے گی، آگے روڈ نہیں ہے تو روڈ سے آگے وہ گاڑی جا نہیں سکتی، اس کی رسائی روڈ کے ساتھ ہی وہاں تک ہی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح عقل کی رسائی محسوسات تک ہی ہے، غیر محسوسات تک، یعنی اس کی سمجھ آ جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن شریف میں جیسے تذکرہ ہے کہ وہ جو بت پرست تھے اور جو ان کا باپ تھا آزر وہ بت فروش تھا، ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں یہ سورج نکلا تو کیا یہ میرا رب ہے، چاند کے بارے میں یہ میرا رب ہے، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایک چیز جو فنا ہونے والی ہے یہ غروب ہو گئی ہے تو یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھ کر کے یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی۔ جو چیز نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے غیر محسوسات کی پہچان حاصل کرنا یہ معرفت کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت ذکر کے بارے میں، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، تو اس میں جو ذکر ہے کسی قسم کی، اس میں چند منٹ بند کر کے پھر میں شروع کر سکتی ہوں، ابھی تھوڑا سا وہ ذہن منتشر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی ہے۔ بند کر دیں پھر دوبارہ چلا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، جس میں توحید کی بات ہو رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ اور عقل والوں کی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی ہیں کہ عقل والے وہ ہوتے ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حالت میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتائی کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ہر وقت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ بندہ واش روم میں بھی جاتا ہے کسی، تو پتہ چلا کہ ذکر صرف زبان کے ذکر کو نہیں کہتے، بلکہ دل میں جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو لمحہ گزارتا ہے وہ بھی ذکر ہی کہلاتا ہے۔ تو ذکر کی گویا کہ 3 قسمیں ہو گئیں، ایک زبان کا ذکر، ایک دل کا ذکر اور ایک اعضاء کا ذکر۔ یعنی زبان سے ہم الحمدللہ رب العالمین یا کوئی سا بھی تذکرہ کریں اللہ تعالیٰ کا، کوئی سا بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی سا بھی کلمہ کہیں، وہ زبان کا ذکر ہے۔ اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے ہر وقت، یہ بھی ذکر ہے۔ اور جس قرآن و حدیث کی بات پہ، شریعت پہ عمل کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ہم ذاکر کہلائیں گے۔ تو یہ ذکر اتنا وسعت والا ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ ذکر لسانی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ باوضو ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، جس طرح بھی ہو اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ باقی نمازیں ہیں، 5 ہیں، روزے ہیں، سال میں 1 مہینے کے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا کہا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اور دوسری عقل والوں کی کیا صفت بتائی کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ افضل ترین عبادت ہے،
اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو غور و فکر ہے یہ اگر کیا جائے تو حقیقت کو پا لیتا ہے بندہ، اور جو بندہ حقیقت کو پا لیتا ہے اس کو علم صحیح نصیب ہوتا ہے، اور جس کو علم صحیح نصیب ہو جائے اس کو عمل کی ضرور توفیق ملتی ہے۔ بعض دفعہ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کبھی علم ملتا ہے تو عمل کی توفیق نہیں، عمل کرتے ہیں تو اخلاص کی توفیق نہیں، اخلاص مل جائے تو استقامت نہیں ملتی۔ لیکن یہ مجرب شدہ بات ہے کہ اگر جو ہے غور و فکر کیا جائے تو ضرور علم صحیح نصیب ہوگا، علم نافع نصیب ہوگا، اور جس کو علم نافع نصیب ہوگا اس کو عمل کی توفیق ضرور اللہ دیں گے، اور عمل میں اخلاص و استقامت بھی ضرور ملیں گی۔ تو پتہ چلا بنیاد کیا ہے؟ غور و فکر، کیونکہ غور و فکر کے ذریعے معرفت ملتی ہے نا، تو علم کی اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، سارے علم کی جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے تو ضرور عمل و اخلاص اور استقامت کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ وہ کبھی ایسا کہ ویرانے میں چلے جاتے اور ویرانے میں جا کر کے یہ کہتے کہ این اہلک، کہ تمہارا یعنی آبادی جو تھی وہ کدھر ہے، این اہلک، تمہاری آبادی، تمہارے رہنے والے کدھر گئے؟ تو پھر وہ فرماتے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو یوں کر کے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا فرماتے اور غور و فکر کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے میں بڑھاتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک عابد بیٹھا ہوا، تو اس کے پاس سے ایک بزرگ گزرے، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا کہاں تھا؟ ایک سائڈ پہ قبرستان تھا اور ایک سائڈ پہ کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی۔ تو وہ عابد جو بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ گزرے تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس دونوں خزانے موجود ہیں، ایک خزانہ انسانوں کا ہے قبرستان کی صورت میں، اور ایک خزانہ مال و دولت کا ہے فضلات کی صورت میں، کوڑا کرکٹ کے صورت میں۔ تو پتہ چلا انسان کا بھی کیا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور ساروں نے قبرستان جانا ہے، اور جتنا مال و دولت اور جتنی رنگینی والی چیزیں ہیں ان سب کا آخر کیا ہے؟ یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں خزانے، یعنی یہاں بیٹھ کر کے صحیح آپ عبرت حاصل کر سکتے ہو کہ ان دونوں خزانوں کا جو انسانوں کی صورت میں ہے یا مال و دولت کی صورت میں ان کی انتہا کیا ہے۔ تو بہرحال ایسی صورتیں پیدا کر کے غور و فکر کرنا چاہیے۔ غور و فکر کا درس اللہ نے بھی جیسے سورہ ملک کے اندر پڑھتے ہیں نا، فرجع البصر هل تری من فطور، کہ آسمان کی طرف نگاہ کو بلند کرو کہ کیا تمہیں کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دیکھو، یعنی بار بار دیکھو کہ تمہیں کبھی بھی آسمان کے اندر دراڑ نظر نہیں آئے گی، تو دراڑ ہے ہی نہیں جو نظر آئے، تو پھر یہ سوچو کہ بغیر ستونوں کے اللہ نے جو اتنا بڑا آسمان بنا دیا تو پیچھے ذات موجود ہے نا، اللہ وحدہ لا شریک کی، وہ کیسی اور کتنی بڑی ذات ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے، اور معرفت بڑھانی چاہیے، تبھی جو ہے ہماری زندگیوں میں آسانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ بھی آسانی ہی پیدا کریں گی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہی کریں گی، دور نہیں کریں گی۔ اب ایک اتنا سخت قسم کا جملہ ہے، یہ اہل بصیرت جو ہیں بزرگان دین ان کا فرمایا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ عالم کائنات کو دیکھ کر کے بصیرت یعنی غور و فکر نہیں کرتا، یعنی غور و فکر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، غفلت کرتا ہے، تو جتنی اس کی غفلت ہوتی ہے اتنی اس کے دل سے اللہ بصیرت مٹا دیتے ہیں۔ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کائنات کو دیکھ کر کے یہ نئی نئی ایجادات، مصنوعات، اتنا کچھ تیار کرتے ہیں، لیکن وہ کیا اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پہ دنیاوی حساب سے، لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھے۔ تو غور و فکر سے معرفت بڑھتی ہے،
غفلت کی نگاہ سے بصیرت مٹتی ہے۔ تبھی اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا فی الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کے ظاہر میں اتنا تیز ہے کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کی نئی نئی تحقیقات اور نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، لیکن آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں، اس لیے کہ کائنات پہ انہوں نے معرفت والی نظر نہیں ڈالی، بلکہ کس والی ڈالی ہے؟ غفلت والی۔ تو غفلت کی نظر سے بصیرت مٹتی ہے، اور جب بصیرت مٹتی ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کی جو عقل والے ہیں، جن میں یہ دو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو غور و فکر کر کے ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی بے اختیار ان کا دل یہ دعائیں مانگنے لگتا ہے، بے اختیار ان کا یہ دل کہہ اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا یہ آپ نے باطل، بالکل یعنی کہ فضول آپ نے یہ کائنات پیدا نہیں فرمائی، سبحانک، آپ کی ذات بہت پاک ہے، آپ سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز فضول پیدا فرمائیں، اے اللہ یہ آپ نے فضول پیدا نہیں فرمائی، آپ اس سے منزہ و مبرہ ہیں، سبحانک ہیں، آپ کی ذات بالکل پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پس بچا دیجئے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ترتیب دیکھیں کہ اے اللہ، ہم نے زمین و آسمان میں غور و فکر بھی کر لیا، اے اللہ ہم آپ کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کہ آپ نے کوئی چیز فضول نہیں پیدا فرمائی، آپ کی ذات پاک ہے، آپ منزہ و مبرہ ہیں ایسی باتوں سے۔ تو جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو گویا کہ وہ مومن ہے، وہ موحد ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والا ہے اور ایمان لانے والا ہے۔ تو اے اللہ، آپ مجھے پھر جہنم کی آگ سے بچا دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کی کائنات میں غور و فکر کیا تو میرا دل بے اختیار کہہ اٹھا کہ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، کہ آپ نے یہ باطل نہیں پیدا فرمایا، آپ کی ذات اس سے منزہ و مبرہ ہے کہ آپ کوئی چیز باطل پیدا فرمائیں۔ تو جو موحد نہیں ہوتا، توحید کو تسلیم نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اے اللہ، آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بے شک آپ نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا، پس تحقیق اس کو رسوا کر دیا۔ اور یہ کافر کے بارے میں ہے کہ جس کو خالدین فیہا ابدا فرما دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کو ہمیشہ کی رسوائی ملی۔ تو اے اللہ، آپ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں کریں گے، اس لیے آپ ہمیں جہنم میں نہ داخل کیجئے گا، کیونکہ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے جہنمیوں کے لیے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، جو کہ کافر ہیں، ایسے ظالموں کی تو آپ مدد بھی نہیں فرماتے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مددگار۔ یہ تو عقلی دلیل ہے نا، دیکھیں بات سمجھتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عقلی دلائل کہ جو عقل سے سمجھ آتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ 2 آیات بیان فرمائی کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو تو تمہیں خود اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جائے گی۔ یہ عقلی دلیل ہے، عقل سے سمجھ کر کے، یعنی تخلیق کو دیکھ کر کے خالق کی پہچان حاصل کرنا، یہ عقلی دلیل ہے۔ اور پھر نقلی دلیل، نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، یعنی نقل کسے کہتے ہیں؟ ایک کا دیکھ کر کے دوسرا، یا ایک کا سن کر کے دوسرے نے، اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں۔ جیسے نقل بھی اسکول میں کی جاتی ہے، اس کو بھی نقل کہتے ہیں کہ دوسرے کا پیپر دیکھ کر کے اپنے پہ لے لیا۔ تو نقلی دلیل آگے،
کہ عقل سے بھی اللہ آپ کی کائنات کو دیکھ کر کے سمجھ لیا، اور دوسرا کیا، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو آپ نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ کچھ نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی کی جماعت نے بلا واسطہ ان کی پکار کو سنا، اور ہم واسطے کے ساتھ ان کی پکار کو سن رہے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے تک پہنچی تو ایک پکارنے والے کی پکار تھی للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمنو بربکم، یہ کہ ایمان لے آؤ تم اپنے رب پہ، فآمنا، تو اے اللہ ہم نے بات مان لی، ہم ایمان لے آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے اولیاء کرام، علماء عظام سے ہمارے تک پہنچی تو ہم نے فآمنا، ہم نے مان لیا، اللہ ہم ایمان لے آئے، کائنات کو دیکھ کر کے بھی مان کر کے پکارا، ما خلقت ھذا باطلا، اور جب پیغام پہنچا آمنا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اللہ نقلی اور عقلی دونوں طریقوں سے اللہ ہم نے آپ کو پہچان بھی لیا، مان بھی لیا۔ تو ربنا، پھر اے ہمارے رب، فاغفر لنا، آپ ہمیں بخش دیجئے، کیا بخش دیجئے، ذنوبنا کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دیجئے ہم سے ہماری سیئات یعنی چھوٹے گناہ، وتوفنا، اور وفات دیجئے ہمیں، یعنی استقامت بھی مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما کر کے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما کر کے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما کر کے، تو وفات تک ایسے رکھنا، یعنی استقامت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں کلمے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ وتوفنا مع الابرار سے کیا ہے، حسن خاتمہ کی بھی دعا ہو رہی ہے کہ وفات جب آپ ہمیں دیں تو مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی اچھی حالت میں، نیک اعمال صالحہ کی حالت میں ہمیں وفات دیجیے گا۔ تو ان میں کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ پہلے تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے، اپنے ایمان یعنی عقلی ایمان جو ہے اس کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور موحد ہونے کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کی توحید کو مانتے ہیں، اور سبحانہ کا اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کر سکتے، فضول پیدا نہیں کر سکتے، اور پھر جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور پھر نقلی دلیل کے ذریعے جو ایمان لایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اللہ آپ کی توحید کو بھی مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانا، ان کا جو اعلان تھا اس اعلان کو سن کر کے ہم نے اس کو مانا بھی، یہ ساری گویا کہ اقرار بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی بھی جا رہی ہیں، جہنم سے پناہ بھی مانگی گئی، اور حسن خاتمہ کی دعا بھی مانگی گئی، اور اے اللہ بڑے چھوٹے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، اس کی معافی بھی مانگی گئی۔ اور پھر آگے کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وآتینا، یعنی پہلے تو بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، جہنم سے پناہ اور حسن خاتمہ کی دعا مانگ کر کے پھر کیا مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ، اور دے دیجئے نا ہمیں ما وعدتنا، جو وعدہ کیا آپ نے ہم سے، اعلیٰ رسولی کا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، آپ کہنے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو یہ اچھے کام کرے گا، گناہ یعنی کہ گناہوں کی معافی مانگے گا سارا، تو اس کو کیا ثواب عظیم ملے گا، اس کو پھر جنت ملے گی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، نیکی اعمال صالحہ پہ ثواب، اور ثواب پہ پھر جزا کی صورت میں جنت کا، اے اللہ پیغمبروں کے ذریعے آپ نے وعدہ کیے ہیں، تو جو آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے گا اللہ میدان حشر میں، قیامت والے دن آپ رسوا ہمیں نہ کیجیے گا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو ہم سے یہ ہو جائے گا کہ یعنی ہم موحد بھی ہیں،
ہم مومن ہیں اے اللہ، ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں، ہم گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، لیکن بشریت کا تقاضا ہے، معلوم نہیں قائم رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے، ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسے گناہ ہو جائیں کہ میدان حشر میں رسوا ہونا پڑے، پہلے پہل میں جہنم میں جا کر کے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے آپ جنت میں بھیجیں۔ اللہ ایسا نہ کیجئے گا، قیامت والے دن رسوا نہ کیجئے گا کہ ہمیں پہلے پہل میں جہنم جانا پڑے اور پھر ان گناہوں کی سزا کاٹ کر کے پھر آپ ہمیں جنت میں بھیجیں۔ اے اللہ، آپ نے جب ہم سے وعدہ کر لیا اعمال صالحہ کے ثواب پہ اور ثواب پہ جنت کے وعدے آپ نے فرمائے، تو ہمیں انہی اعمال کی توفیق دیجئے گا جو ہمیں میدان حشر کی رسوائی سے محفوظ رکھیں، جو پہلے پہل میں بھی ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں، سیدھا ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمیں ایسے ہی اعمال کی توفیق دیجئے گا۔ جب آپ نے وعدہ کر لیا تو پھر ہمیں آپ ایسے اعمال میں نہ لے جائیے گا کہ جو ہمیں سزا کا مستحق بنا دیں۔ انک لا تخلف المیعاد کا یہ معنی ہے۔ بہت قیمتی دعائیں، بہت عظیم دعائیں، اتنا پکا یاد کر لیں کہ بے اختیار ہماری زبان پہ کم از کم یہ والی دعائیں جاری و ساری ہو جائیں کہ ہم موحدین میں شامل ہوں، ہم کسی قسم کا اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کریں۔ یہ شرک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اتنا دیکھیں، ایک ہے عربی میں کچھ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ظلم جو ہے عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے، حکمت ہے عربی میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اردو میں بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن ان کا معنی عربی اور اردو میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب اردو میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ مثلاً یہ بھی ظلم ہے، راستے میں ریڑیاں ہٹائی جا رہی تھی اور سارے فروٹ گرائے جا رہے تھے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ عربی میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے کے علاوہ میں رکھنا، جو اس کی جگہ ہے اس جگہ سے دوسری جگہ میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ وضع شیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں استعمال کرنا۔ مثال کے طور پہ اب یہ پیشانی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ٹیکنے کی، اب اس پیشانی کو کسی بھی جگہ ٹیکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ اور اس ظلم کو کیا کہا اللہ نے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دوسری مثال سمجھ لیں، مثلا ایک جگہ مسجد ہے اور قریب ہی کیا ہے؟ کلینک ہے۔ اب اگر فرض کریں کلینک میں ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تو اب یہ جو مسجد میں امام صاحب ہیں ان کو کہا جائے کہ آج چلے آپ ان کی سیٹ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آپ ان کی ڈیوٹی دیں، یا مسجد میں امام صاحب نہیں آئے تو کلینک سے ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے کہ تھوڑی دیر امام صاحب نہیں ہیں آپ ان کی ڈیوٹی ادھر آ کے دے دیں، تو ان کی ڈیوٹی ادھر آ کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا خطرہ، اور امام صاحب جا کے ڈیوٹی ادھر کلینک میں جا کے ڈاکٹر صاحب کی جگہ دیں گے تو جان کا خطرہ۔ یعنی امام صاحب کو جب آپ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بٹھائیں گے تو ظلم ہے جان کا، اور ڈاکٹر صاحب کو آ کر کے امام کی سیٹ پہ بٹھائیں گے تو ایمان ظلم ہے۔ اس کو کہتے ہیں ظلم، جو جس کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو رکھنا، یہ عربی میں ظلم کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ظلم ایسا ہوتا ہے کہ چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ میں استعمال کرنا، اور جو ظلم سب سے بڑا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دینا، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی میں بانٹنا شروع کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالامن، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی کسی چیز کو اور خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، کہ یہ وہ حجت ہے، یہ وہ
ایک دلیل ہے، ایک طریقہ ہے جو ہم نے ابراہیم کو دیا، اور صرف ابراہیم کو نہیں دیا، پورے قرآن شریف میں یہ جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، اس آیت کے بعد اللہ نے 17 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، 17 پیغمبروں کے نام، ساروں کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یسع علیہ السلام کا، یعنی 17 نام گن کر کے، اب 1,24,000 کا مبیش پیغمبر آئے نا، اب 17 کے نام لے کر کے پھر اللہ نے باقیوں کے نام نہیں لیے، پھر فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کوئی ان کے باپ دادا ہیں، کوئی ان کے بھائی ہیں، کوئی ان کی اولادیں ہیں، یعنی ڈھیروں کا تذکرہ، ان سارے پیغمبروں کا تذکرہ فرما کر کے اللہ کیا کریں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جس کو منتخب فرماتے ہیں، چاہتے دے دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو اتنے پیغمبر گنے ہیں اور کچھ کے حوالے دے دیے، ذریاتہم، اخوانہم وغیرہ، تو یہ بھی فرض محال یہ کرتے تو نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن اگر فرض کریں انہوں نے بھی شرک کر لیا نا، تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے ان کے اعمال ہم ختم کر دیں گے، جو بھی اپنی پوری زندگی میں انہوں نے اعمال صالحہ کیے نا، ہم ان اعمال صالحہ کو کیا کریں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پیغمبروں کے لیے اللہ نے کہا، تو باقی کوئی جو شرک کرے گا، اللہ رب العزت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی بھی اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو یہ جو جنہوں نے دعائیں مانگی، اللہ فرما رہے فاستجاب لہم ربہم، پس قبول کر لی ان کی دعائیں ان کے رب نے، جو بھی یہ دعائیں مانگے گا اس کے لیے کیا حکم ہے، فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے، کہ رب کس کو کہتے ہیں، پالن ہار ہے۔ جب بچہ اس طرح بات کرے تو ماں تو فوراً سے مان لیتی ہے، اور جب بندے اس طرح کے یوں کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا فاستجاب، قبول کر لی۔ اللہ کیوں قبول کر لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں، اللہ فرماتے بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے، بالکل کبھی بھی نہیں ضائع کروں گا، کوئی بھی ذرہ برابر بھی عمل کرے گا میں اس کے عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں کروں گا۔ دنیا میں تو پھر بھی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، عورتوں پہ مرد کو فوقیت حاصل ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پہ، لیکن اس معاملے میں من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے، مرد عورت آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہیں، اس لیے اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب جب ایسی دعائیں کوئی مانگے، اللہ کی توحید پہ یقین رکھے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، تو پھر ساتھ جو اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرے، ایسے کام جو بہت ہی مشقت والے ہوں، تو اللہ نے ان کا الگ تذکرہ فرمایا کہ اللہ ان کو تو اور بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ وہ کیا ہیں، فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ ہاجروا الگ ہے، ہاجروا گھر سے بندہ جاتا ہے نا، شفٹ ہو جاتا ہے کہیں، اپنی مرضی سے سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہاجروا، ہجرت کی ہے، اور صرف یوں ہی ہجرت نہیں کی، بلکہ اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے تنگ کر کے نکالا گیا ہے۔ اور پھر کیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، صرف ہجرت نہیں کی، صرف گھروں سے نہیں نکالے گئے، بلکہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں میرے راستے میں بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی داستانیں ہم پڑھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، اور کس طرح جو ہے احد احد وہ پکارتے، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا۔ تو وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، پہلا ہجرت کی، پھر یوں ہی خوشی میں نہیں، گھروں سے نکالے گئے، اور پھر گھروں سے نکال کر کے تو ہر طرح کی اذیت کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اس سے آگے اور مزید بھی
अज़ियतों का सामना भी करना पड़ा, तो उन्होंने फिर जिहाद भी किया। वक़ातलू वक़ुतिलू, वक़ातलू का मतलब है जिहाद किया, क़िताल किया, लड़ाई की, वक़ुतिलू और शहीद भी किए गए। इतने आमाल शाका इन्होंने किए, बहुत मुशक्क़त वाले आमाल किए, तो हर एक का दर्जा एक जैसा नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, ज़रूर मैं मिटा दूँगा उनसे उनकी बुराइयाँ, वला उदखिलन्नहुम, अलबत्ता ज़रूर दाखिल करूँगा मैं उनको जन्नातिन, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, सवाबम मिन इंदिल्लाह, ये सवाब है अल्लाह ताला के पास से, वल्लाहु, और अल्लाह ही है ना, इंदहु, जिसके पास हुस्न सवाब, बहुत प्यारा सवाब है, बहुत हुसन अच्छा सवाब है। ला यगुर्रन्नका, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमा के ना, दुनिया में फिर ऐसे लोग भी तो होते हैं ना, इधर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है, या उसके बाद ईमान वाले हैं, कितनी तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हिजरत भी की और घरों से भी निकाले गए और फिर अज़ियत भी दिए गए, फिर उन्होंने जिहाद भी किया, शहीद भी हो गए, और उसके बाद भी लोग मुशक्क़तों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, ईमान वाले होते हैं, अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिलों में आ जाता है कि जो अल्लाह के नाफरमान है, कलमा भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं है, वो किस तरह की आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, आराम वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, और पता नहीं हम मकबूल भी हैं या नहीं है, हम तंगियों में ही वक़्त गुजार रहे हैं, पता नहीं। बाद लोग ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं ना कि इधर भी जहन्नुम बनी हुई है, पता नहीं उधर भी जहन्नुम में ही जाना है। तो अल्लाह पे भरोसा रखने वाले खैर कभी भी ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अल्लाह फिर तसल्ली भी दे रहे हैं कि ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, न धोखे में डाले तुझको चलना फिरना उन लोगों का जिन्होंने कुफ्र किया, फ़िल बिलाद, शहरों में, कि शहरों में चलते फिरते, खाते पीते, आराम आसाइशों की ज़िंदगी, सैर व तफरीह कर रहे हैं, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात तुम्हें धोखे में मुब्तला ना करे, ये उनकी अल्लाह फरमा रहे मताउन कलील, चंद रोज़ा ये बातें हैं, ये जो उन्हें दुनिया अपनी मर्ज़ी की दी गई है ना, कि मर्ज़ी करें, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं ना, जन्नत किसे कहते हैं, मर्ज़ी की जगह कहो, तो ये थोड़े दिन है इनके। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर ठिकाना उनका जहन्नम है, वह बिअसल मिहाद, और बुरा ठिकाना है। यानी इन लोगों को देख करके अपने ईमानों को कभी भी ख़राब न करना। जो ईमान वाले होते हैं ना, ऐसी दुआएं, ऐसी पुकार उनकी ज़ुबान से उठती है, तो अल्लाह ने फस्तजाब लहुम, लाकिनिल लज़ीना तक़ौ, देखिए पहले जन्नत का तज़किरा किसके लिए हुआ, जो ईमान वाले हैं, आमाल शाका, उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का तज़किरा फरमाया कि उन्हें जन्नतें मिलेंगी, कारे बहारें मिलेंगी। तो ये जो काफ़र है ना, ये इनको देख करके धोखे में मुब्तला ना होना। तो इन काफरों में से भी किसी को अल्लाह हिदायत दे दें, नेक बन जाए, कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, हिदायत की राह पे चल जाए, तो ये नहीं है कि कुफ्र काफ़र थे या आमाले सय्या करने वाले थे, बुरे आमाल करने वाले थे, तो अब तो बस ख़त्म, अब इनकी मग़फ़िरत कभी भी नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं लाकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लाकिन लदीना, लेकिन वो लोग अत्तक़ौ रब्बहुम, जो डरे अपने रब से, यानी जिन्होंने तकवा इख्तियार कर लिया, जिन्होंने कुफ्र छोड़ करके ईमान ले आए, जिन्होंने बुरे आमाल छोड़ करके आमाल सालिहा इख्तियार कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में फरमा रहे हैं कि वो भी अगर हदायत पे आ जाए ना, तो लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए भी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे इसमें, नुज़ुलन, मेहमान नवाजी है, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला के पास, व मा इंदल्लाही, और नहीं है अल्लाह और जो है अल्लाह ताला के पास, खैरुन, वो बहुत बेहतर है, लिल अबरार, नेकोकार लोगों के लिए। और फिर सिर्फ यही नहीं, ये बल्कि अहले किताब जिनका इतना तज़किरा हुआ कि उनका तो काम ही था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तकालीफ़ पहुँचाना, बल्कि पीछे तो लक़द समी अल्लाह, हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह फ़कीर हो गए, हमसे मांग रहे और हम अगनिया हैं, ऐसी ऐसी बातें कहने वाले लोग, उनमें से भी अगर कोई अल्लाह फरमा रहे कि सारे वो भी एक जैसे नहीं है, सारे यहूदी ऐसे
نہیں ہے، بلکہ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے بھی اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کی گئی تمہاری طرف اس کتاب پہ بھی ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کی گئی ان کی طرف اس پہ بھی ایمان لائے، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی یوں تو منافق بھی ایمان کا کہتے تھے نا، یہ جو منافقین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ تھے یہودی، تھے کون؟ یہودی، ظاہری طور پہ مومن بنے ہوئے تھے تو کیا بنے؟ منافقین۔ جب کھلا کفر کیا تو پھر کیا بن گئے؟ کافر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کے بارے میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ پہ ایمان لائے اور تمہاری کتاب کو بھی مان رہے ہیں اور اپنی کتاب کو بھی مان رہے ہیں، اس طرح نہیں مان رہے منافقوں کی صورت میں، یہ خاشعین للہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے، یہ توحید پرست ہیں۔ اور یہ کتابوں کو کیسے مان رہے ہیں؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کی طرح نہیں، بلکہ یہ نہیں لیتے، وصول کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت تھوڑی، یہ ایسے کام نہیں کرتے۔ ان کا ماننا سچا ماننا ہے، یہ دو رنگی والے نہیں ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جلد سے مراد یہ ہے کہ قیامت بھی نزدیک ہے، اور پھر اللہ رب العزت حساب کتاب، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے جس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کو کوئی انتظامات کرنے پڑے، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آخری آیت ہے، اور یوں سمجھیں کہ پوری صورت کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، یہ ہے عام صبر۔ وصابروا، اور جب مقاتلہ ہو، کافروں سے لڑائی ہو تو صابروا کا مطلب ہے اس وقت ثابت قدم رہو۔ صابروا کا کیا مطلب ہے؟ ثابت قدم رہو۔ رابطو کا کیا مطلب ہے؟ جب مقاتلہ ہو تو نہیں رہا لیکن ہو سکتا ہے، اس کے لیے مستعد رہو، تیار رہو، یہ رابطو کا یہ مطلب ہے۔ واتقوا اللہ، اور چوتھی بات ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب سمجھیے گا یہاں چار باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ایک ہے صبر۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ طبیعت کے خلاف کام کرنا، جو طبیعت کہہ رہی ہے نا اس سے ہٹ کر کے، یعنی کہ نفس کو روکنا۔ اصل مطلب صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ اب جو اعمال شاقہ ہیں وہ نفس نہیں کرنا چاہتا، اس پہ کیا ہے؟ لگانا۔ اور جو لذتیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ان کی طرف نفس جا رہا ہے تو اس کو روکنا۔ مشکل کاموں پہ جو شریعت نے کہے ہیں ان پہ لگانا، اور جو لذتیں ہیں جن سے شریعت نے روکا ان سے ہٹانا۔ اور جیسا میں نے بہت دفعہ کہا، تین قسمیں ہیں۔ صبر علی المعصیہ، گناہوں سے یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا، کہ یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اور صبر علی الطاعہ، یعنی کہ نیکی کا دل نہیں کر رہا تو پھر بھی نیکی کے کام اپنے آپ کو اس پہ لگانے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی حادثہ کچھ بھی ہے تو اس پہ صبر کرنا، یہ صبر علی المصیبہ ہے۔ اس کے بارے میں تو ہم نے بہت بار سمجھا۔ دوسرا ہے صابرو، یعنی کہ کافروں کے مقابلے میں قتال میں ثابت قدم رہنا، یہ ہے صابرو۔ اور تیسرا ہے رابطو، اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ربط کہتے ہیں باندھنے کو، ربط کہتے ہیں باندھنے کو، جیسے گھوڑے کو باندھنا، رباط الی الخیل قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ تو اصل اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کے دو معنی ہیں، سمجھیے گا، دونوں معنی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ خود کو یعنی اسلحہ وغیرہ تیار کر کے جہاد کے لیے تیار کرنا، خود کو جہاد کے لیے تیار کرنا، یہ رباط الی سبیل اللہ۔ اور ایک معنی یہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو بھی
احادیث میں رباط الی سبیل اللہ کہا گیا۔ اب پہلا رباط جو ہے نا سرحدوں کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے اس کے سمجھ لیتے ہیں کہ سرحدوں کی حفاظت کیسے۔ سرحدوں کی حفاظت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ابھی جنگ وغیرہ نہیں ہو رہی، سرحد مامون و محفوظ ہے، صرف حافظ ما تقدم کے طور پہ، یعنی پہلے ہی اس کی حفاظت کے لیے وہاں سرحدوں پہ اس کی حفاظت کرنا، جنگ ونگ نہیں ہو رہی، بالکل مامون و محفوظ ہے۔ تو وہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی لے گئے، ادھر ہی مکانات بھی بنا لیے، ادھر ہی سارے انتظامات ہیں، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، ہر چیز وہاں مستقل رہائش ہو گئی ہے، لیکن وہاں رہنے کی جو نیت تھی نا وہ سرحد کی حفاظت کی تھی۔ جتنا عرصہ وہ فوجی یا جو بھی ہے وہ زندہ رہا، اس کی یہی نیت تھی کہ میں سرحد کی حفاظت کے لیے یہاں ہوں، حالانکہ رہائش بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، سارے انتظامات ہیں، ایک بار بھی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، پھر بھی وہ رباط الی سبیل اللہ کا جو ثواب احادیث میں بیان ہوا ہے وہ اس کو ملے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے وہاں پہ سرحد کی حفاظت کے لیے، وہاں گھر والوں کو بھی رکھ دیا، وہاں سارے انتظامات کر لیے، اس نے اپنی نیت کیا ہے کہ یہاں میری رہائش ہے اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں، جنگ ہو گئی تو ساتھ شریک ہو گیا، جنگ دوران جنگ شریک ہو گیا، تو بھی وہ رباط الی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا۔ اسی وقت کا ثواب ملے گا نا جب جنگ میں شریک ہوا، باقی رہائش کی نیت ہے نا، لیکن جس کی نیت یہ تھی کہ سرحدوں کی حفاظت، ایک بار بھی جنگ کا معاملہ نہیں ہوا لیکن نیت یہی رکھی ہے اس نے ساری زندگی، تو وہ کیا ہوگا؟ رباط الی سبیل اللہ۔ اتنی اہمیت ہے کس کی؟ نیت کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ جنگ کے لیے پیش قدمی کی اور وہاں جو ہے سرحد کی حفاظت کی، وہ بھی رباط الی سبیل اللہ۔ اب اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن سرحد کی حفاظت کی، وہ ایک دن کی حفاظت کرنا دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر کے ہے۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کی، اس کو پورا رمضان یعنی ایک پورا مہینہ روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بشارت ہے کہ جو بندہ سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کے قیامت تک کے لیے اعمال کو جاری فرما دے گا، یعنی جو اعمال وہ یہ سرحد کے عمل کو بھی، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ باقی جو اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے اللہ ان اعمال کو بھی جاری فرما دیں گے، اللہ اس کے رزق کو بھی جاری فرما دیں گے، شیطان سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو سوال و جواب والے فرشتے ہیں، سوال کرنے والے، ان کے سوالات سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور کیا نام ہے، اس کے بارے میں ایک مولانا صاحب نے یعنی تفسیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ جتنے بھی صدقہ جاریہ ہیں اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا کہ اس کا ثواب تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ باقی اس کے صدقہ جاریہ کا وہ معاملہ یہ ہے کہ جب تک جو چیز صدقہ کی، جب تک وہ چیز باقی ہے تب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گی۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھیں کہ اب مثلاً مدارس کے بچے ہیں، مدارس کے بچوں پہ یا جہاں کہیں ایسی صورت میں کہ جس چیز کو دوام حاصل ہو جاتا ہے اس کے ثواب کو بھی، صدقہ جاریہ کو بھی دوام حاصل ہو جائے، یعنی علماء حضرات مدرسے کے بچوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کسی بچے کو پڑھا دیا تو ان کا صدقہ جاریہ بھی رکے گا نہیں، کیونکہ وہ بچے آگے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ تو جس طرح جس سلسلے کو بھی دوام حاصل ہو گیا اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنے والوں کے ثواب کو بھی اللہ رب العزت دوام عطا فرما دیں گے۔ تو یہ دوام کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ چیز کے
دوام کے ساتھ جتنا عرصہ چیز باقی رہی، یعنی جس چیز کے لیے کیا گیا. تو اب یہ جو ان کا صدقہ جاریہ، تو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک مفہوم یہ ہے کہ ان کا ثواب جاری رہے گا. اور علماء نے اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ اس لیے کہ انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کی، تو سرحدوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے لوگ مامون و محفوظ ہوئے، تو وہ نیکی کے کام کر سکے، تو یہ سلسلہ جاری ہو گیا، تو اس لیے ان کے اجر کو بھی دوام مل گیا. ایک تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ رباط الی الخیل کے دو، رباط الی الخیل نہیں، رباط الی سبیل اللہ کہ دو معنی ہیں دونوں حدیث سے. ایک معنی تو یہ ہو گیا سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو چیز جو ہے وہ ایسی چیز بتاؤں کہ جو چیز گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور درجات کو بلند کرتی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل وضو کرنا، جس کو اسباغ الوضو کہتے ہیں. اسباغ الوضو کیا ہوتا ہے؟ کامل وضو. کامل وضو کہتے ہیں کہ پورے اہتمام سے وضو کرنا، کہ گرمی سردی اس کو وضو سے رکاوٹ نہ بنے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور یہ ہے کہ زخم درد کی وجہ سے وہ وضو کو اس طرح چھوڑے نہ، بلکہ ہر وقت پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرے، تو اس کو اسباغ الوضو کہتے ہیں. اور پھر ایک کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اٹھائے، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو روایات جن میں رباط الی سبیل اللہ کے لیے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ جس نے ایک دن سرحدوں کی حفاظت کی، رباط الی سبیل اللہ کیا، اس کو دنیا و ما فیہا سے بڑھ کے ہے، یا پورا رمضان نہیں، پورا مہینہ روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ ہے کہ اس کے عمل کو اللہ جاری و ساری فرما دیں گے، اور اس کے رزق کو جاری و ساری فرما دیں گے، اور شیطان سے محفوظ رکھیں گے، اور فرشتوں کے سوال جواب سے محفوظ و مامون رکھیں گے. تو یہ ثواب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی نا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو گناہوں کو معاف کروا دے، درجات کو بلند کر دے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ جو کامل وضو کرے، کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اٹھائے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالکم الرباط، تمہارے لیے یہ رباط ہے، تمہارے لیے یہ رباط ہے. تو ہم بھی اس کو رباط سمجھ کر کے کہ اللہ ہمیں یہ ہمارے اجر کے سلسلے کو جاری فرما دیں گے، ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اپنے وضو کو کامل کریں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں. اللہ ہمیں جو پڑھا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید سنائی کہ جس نے ان آیات کو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا بڑی تباہی ہے اس کے لیے. تو اللہ ہمیں ہر لمحہ جہاں کہیں بھی ہم کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھیں اللہ اس کو نعمت سمجھ کر کے دیکھنے، اس سے عبرت حاصل کرنے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.